بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم جناب طاہر شہید صاحب، جناب عمران بشیر صاحب، نصیر احمد ناصر صاحب، دیگر معزز ممبران سنڈیکیٹ، پروفیسر آفتاب گیلانی صاحب، ایوب ججا صاحب، ڈاکٹر طارق رشید صاحب، دیگر راجن پور سے آنے والے دریشک صاحب، آپ کے آستانے پہ آنے کا موقع ملا تھا، آپ نے بہت مہمان نوازی کی تھی. اور اس تقریب کے جو منتظمین ہیں، شہزاد احمد خالد، آغا صدف مہدی، سب کو میری طرف سے حاضرین محفل کو السلام علیکم. اور میں سچے دل سے اس تقریب رونمائی کے انعقاد پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور ایک انتہائی محبت والی فیلنگ مجھے آ رہی ہے. اور جو گزشتہ 4 سال کا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارا، آپ لوگوں نے اس کتاب کی پبلیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور نہ صرف اس کی پبلیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا بلکہ یہ تقریب رونمائی آپ نے منعقد کی. آپ سب لوگ اپنا قیمتی وقت، فیملی ٹائم نکال کر سب لوگ یہاں آئے ہیں. میں دلی شکر گزار ہوں، اور میں آپ کے اس محبت کے جذبے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ریسیپروکیٹ کرنے کی توفیق دے. میں پہلے تو پروفیسر عمران بشیر صاحب کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا یہ پروجیکٹ تقریباً 2-2.5 سال سے زیادہ عرصے پہلے انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور کئی دفعہ انہوں نے طویل مجھ سے انٹرویوز لیے، سوال نامے بھیجے، اور اس کے بعد ان کو اس معلومات کو لے کر کشید کر کے انہوں نے اس کا جو پہلا چیپٹر تھا اس کو ایک آرٹیکل کی صورت میں آج سے 1.5 سال پہلے جب کسی اخبار میں پرنٹ کیا تو وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت شہ پارہ تھا. اور پھر یہ احساس ہوا کہ جب یہ کتاب مکمل ہوگی تو ایک انتہائی خوبصورت ابواب کا مجموعہ ہوگی. اور انہوں نے بہت ارخریزی کر نہ صرف معلومات جمع کی، ان کو کیٹیگرائز کیا اس کتاب کو ایک یونیکنس دینے میں. تو اس حوالے سے میں انہوں نے جو اس پہ محنت کی، رحیم یار خان سے بہاولپور کا سفر 1 درجن سے زیادہ دفعہ انہوں نے کیا، اس کے علاوہ سیشنز کنڈکٹ کیے، آڈیوز، سوال نامے بھیجے، ان کے جوابات میں ریکارڈ کر کے ان کو بھیجتا رہا، اس سے انہوں نے اخذ کی چیزیں. پھر شہزاد احمد خالد صاحب سے مختلف معلومات کی، لوگوں سے اور انفارمیشن لے کر ایک اس دور کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی جو ہم سب نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گزارا. اور یہ ادارہ، میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ جو میرا اپنا ٹیمپرمنٹ، میرے اپنے آئیڈیلز تھے، مجھے اس ادارے میں آ کے بھرپور موقع ملا کہ جو میری سوچ تھی ایک یونیورسٹی کے حوالے سے، وہ اس ادارے کا جو کلچر تھا، مشن تھا، اس میں بہت زیادہ الائنمنٹ تھی. اور اس سے جو سینرجی مجھے ملی کہ ایک طرف جو میرے آئیڈیلز تھے اور جو اس یونیورسٹی کے فاؤنڈرز کا ویژن تھا، اس کے اندر اتنی اسٹرانگ الائنمنٹ مجھے ملی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پھر مل کر اس الائنمنٹ کو، اس سینرجی کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ایک ایکسپونینشیل گروتھ ماڈل میں، ایک ٹرانسفارمیشن میں، کہ جہاں ہم نے اپنے ادارے کو ٹرانسفارم کیا اور اس کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے مشن میں ہم لوگ سب لگے ہوئے ہیں. یہاں ایک آدمی، یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر اس کی کیپیسٹی 150 ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں کم از کم ایسے 100 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مقاصد کا جو تعین کیا ہے کہ وہ حالات کا دھارا بدلیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں مقصد اپنائے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں جتنے لوگ، جیسے میں نے کہا 100 لوگ کم از کم ادھر ایسے، میں جانتا ہوں کہ وہ جو کوششیں کر رہے ہیں، یعنی وہ صرف لپ سروس ان آئیڈیاز کو اور آئیڈیلز کو نہیں دیتے، بلکہ عملی طور پہ اپنا وقت، اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی، اپنی کریٹیوٹی اور سیکریفائسز ہر طرح کی
چاہے وہ لوگوں سے کچھ نیگیٹو سننا ہو، لوگوں کو فیس کرنا ہو، اپوزیشن کو فیس کرنا ہو. یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں اب اکیلا نہیں ہوں. گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. 1 سال پہلے جب ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب پتہ نہیں آج موجود ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ ٹیچنگ اسسٹنٹس کا جب ہم نے سسٹم 2 سال کامیابی سے چلا لیا تو انہوں نے آ کر ایک اس کے اوپر اسپیچ کی اور وہ ساری باتیں کہہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. تو پھر مجھے اسٹیج پہ آ کے میں نے یہ شعر پڑھا اور میں فارغ ہو گیا، کیونکہ میں اس میں کچھ مزید اضافہ کرنے سے قاصر تھا. تو یہاں اسلامیہ یونیورسٹی میں ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستقبل میں بہت نمایاں ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اثرات ہیں ان کے نمایاں اثرات نظر آئیں. اور جو ادارہ ہے، جیسے انسان زندہ ہوتے ہیں تو ادارے بھی جو ہوتے ہیں ان انسانوں کی مدد سے اپنا اثر معاشرے کو دیتے ہیں. انسان اپنے سے قریب لوگوں کو اثر دیتا ہے، لیکن ادارے جو ہیں وہ اپنی لوکیلٹی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو بہاولپور اور یہ ریجن اور سدرن پنجاب اور پھر پاکستان اور پھر میں کہتا ہوں دنیا، ہم ایک نئی دنیا جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں، ہمیں کرنی ہے. ہمیں اس کے لیے خود بھی کام کرنا ہے، ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے کہ وہ جو نئی دنیا ہم چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب اس تناظر میں دیکھی جائے کہ یہ ایک اس کی کوئی اسنیپ شاٹ ہے کہ جو یہ حالات کا دھارا چل رہا ہے جو ہم نے سب مل کے کیا، یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ ہماری کہانی ہے، کیونکہ ہم سب مل کر ستاروں پر چمکدار ہیں. جو اقبال کی جو مشہور نظم ہے، خوشحال خان خٹک کے خیالات سے ماخوذ ایک نظم ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو وہ انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں کہی تھی کہ جو مغل امپائر کی مائٹ تھی اور فیوری تھی، اس کے سامنے وہ پشتون ٹرائبز جو تھیں وہ ڈٹ گئی تھی اور انہوں نے ان کو ایک ہارڈ ٹائم دیا تھا. تو اس کو، اس جذبے کو اس نے اپریشیٹ کیا تھا کہ خوشحال خان خٹک کی جو شاعری تھی اس نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا کہ وہ ایک مائٹی امپائر کے سامنے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا. تو تاریخ جو ہے وہ بیسکلی سیکھنے کے لیے ہے. نہ ہم اس سائڈ پہ ہیں نہ اس سائڈ پہ ہیں، نہ وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں نہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. ہم ہر ایک سے جو دونوں اطراف میں تھے ان سے اچھی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں. ہم وہ دور بھی جو انگریزوں کا دور تھا، جو ہماری پسماندگی کا دور تھا، غلامی کا دور تھا، لیکن اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور جو ہماری تحریک آزادی چلی وہ اسی پسماندگی اور غلامی میں جو نئے خیالات انگریز سے بھی ہمیں ملے اور ہم نے اپنی روایات اور تاریخ سے بھی سیکھے اور ایک نیا امتزاج کر کے ایک سیاسی جدوجہد کا عمل شروع کیا کہ جو وائلنس پہ نہیں لیکن آئیڈیاز پہ، ڈیبیٹ پہ بیس تھی، آرگیومنٹس پہ، لا پہ، کانسٹیٹیوشن پہ، کہ ہم نے پاکستان اپنے لیے ایک سیاسی، آئینی، قانونی جدوجہد کر کے حاصل کیا. اور پھر اس پاکستان کی ترقی بھی اسی راستے میں ہے جس طریقے سے وہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا. تو میں اب آتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب کی طرف. آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں نے پہلی دفعہ ان کو سنا تو میں ان سے بہت انسپائر ہوا. یہ بھی ہماری کمیونٹی سے ہیں، میرے خیال سے فورمن کرسچن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ان کا اپنا بہت ہی ایک یونیک انداز ہے. جیسے آغا صدف مہدی صاحب جب بات کرتے ہیں تو شہد گھلا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح پروفیسر طاہر شہیر صاحب بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کا ایک ڈسٹنکٹ انداز ہے. لیکن انسان جس طرح انسان کا برین کام کرتا ہے، وہ دو ڈسملر چیزوں کو یا کوئی ایک ایسپیکٹ کہیں سے کامن ہو تو بھی جوڑ کے آئیڈینٹیفیکیشن، ہماری لرننگ پروسیس میں اسی طرح چیزیں سیکھتے ہیں. نمبرز کو نمبرز کے طور پہ، کلرز کو کلرز کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں، چہروں کو ریکگنائز کرنا ہمارا جو نیورل نیٹ ورک ہے ذہن کا کام کرتا ہے. تو میں یہ اپنے طور پہ ایک عظیم ہستی ہیں، میرے لیے بہت انسپریشنل ہیں. لیکن میں ان کو ریلیٹ کروں گا ایک اور عظیم ہستی سے جس کو ہم نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا. وہ
بھی ان کی طرح ایک پروفیسر تھے دلدار پرویز بھٹی, جو کمپیئر کرتے تھے, ایک ٹیچر تھے لیکن جس محفل کو بھی کرتے تھے تو محفل کو ٹوٹلی اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیتے تھے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اتنا زبردست جو کمپیئر اور اتنا جو اچھا لگتا ہے یہ یونیورسٹی میں ٹیچر ہے, تو شاید اس وجہ سے میں نے بھی پھر سوچا کہ یونیورسٹی کے کالج کے ٹیچرز کوئی عظیم لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے میں رول ماڈلز چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات ایک رول ماڈل ہے. میں اس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہوں. جیسے ان جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے جو بھی ان کو ٹیلنٹس دیا ہے, ایڈمنسٹریٹو, ریسرچ, کریٹیوٹی کسی طرح کی دی ہے, لیکن وہ یہ جو انبیاء کرام کا پیشہ ہے, کیونکہ ٹیچنگ جو ہے یہ ایک مشنری پروفیشن ہے. ٹیچنگ جو ہے وہ ایک لائف لانگ کمٹمنٹ کا نام ہے. آپ اپنی فیملی کے ٹائم کو قربان کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رتبہ رکھتے ہیں سیلیبریٹی کا, لیکن اپنے ٹائم کو سیلیبریٹی کی طرح کیش نہیں کرتے, اپنے لیے مینیجر نہیں رکھتے, اپنے گھنٹوں کو ڈالرز اور روپیز میں کنورٹ نہیں کرتے, بلکہ اپنی اس کریٹیوٹی کو بھی جو ٹیچنگ سے ہٹ کے ہے اس کو بھی ایک طریقے سے اپنے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو میں گرچہ یہ تقریب کہنے کو اس کتاب کے اور کتاب کے سبجیکٹ میں بھی شامل ہوں اسلام میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سر یہاں پہ آنا, آپ کا یہ ٹائم دینا اس ویکینڈ پہ اور اس گیدرنگ میں آپ کی جو پریزنس ہے, میں اس سے بہت انسپائر ہوتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی, میں خود سب سے زیادہ یونیورسٹی میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے انسپائر ہوتا ہوں. جو سننے کو ملتا ہے, جو سیکھنے کو ملتا ہے, جو دیکھنے کو ملتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کو ملتا ہے, اس سے انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے, اس سے فیوچر کے لیے آئیڈیاز ملتے ہیں, اس سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اچھے کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. تو اس حوالے سے میں تمام لوگوں کا جو اس تقریب کو جنہوں نے آرگنائز کیا, جو اس کا موجب بنے, جو آج یہاں موجود ہیں, اس محبت کے اظہار کے لیے, انکریج اور موٹیویٹ کرنے کے لیے میں تہہ دل سے سب کو اپریشیٹ کروں گا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر شہید صاحب کو کروں گا کہ وہ لاہور سے اپنی شدید مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر بہاولپور کا سفر کر آئے. ٹائم یہاں پہ انہوں نے اس ایونٹ کے لیے ویٹ بھی کیا, تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوا, لیکن آپ نے یہ ٹائم, یہ پورا ہمارے لیے وہ سفر کا ٹائم, اسٹے کا ٹائم, آپ نے ہمیں عزت دی, آپ نے ہمیں ویلیو دی. ہماری دعائیں, ہماری اپریسیشن آپ کے ساتھ ہے, آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح اگر یونیورسٹیز میں ہوتا رہے, کلاس رومز میں یہ ہوتا رہے, ٹیچرز گیسٹ لیکچررز کے طور پہ بلاتے رہیں انڈسٹری سے, سوسائٹی سے, دیگر یونیورسٹیز سے لوگوں کو, اور اسٹوڈنٹ کو اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل انٹلیکٹ سے مستفید کرائیں, تو جو ٹائم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس آپ لوگ گزار رہے ہیں وہ آپ کو پریپیئر کرے گا ایک ایسے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کہ آپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں گے. آپ جو سوشیو اکنامک چینج ہم چاہتے ہیں, میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ پہ, اور یہ آخری بات ہے پھر میں رک جاؤں گا, گولڈمن سیکس نے ابھی ریلیز کیا 4 دن پہلے ٹویٹر پہ ورلڈ اسٹیٹسٹکس میں کہ 2075 میں 2075 میں دنیا کی جو معیشتیں ہوں گی, اکانومیز کے سائز ہوں گے, تو سب سے اوپر چائنا ہے 55-56 ٹریلین ڈالر کے اوپر, پھر اس کے بعد امریکہ ہے, انڈیا ہے, وہ اس سے 2-4 ٹریلین ڈالر کم ہے, پھر امریکہ ہے وہ اس سے 2-4 ٹریلین ڈالر کم ہے 50 ٹریلین کے ارد گرد. اس کے بعد 3 ممالک ساتھ ہیں 13 ٹریلین ڈالر کے اوپر, انڈونیشیا, ایجپٹ اور پاکستان. یعنی وہ اتنا قریب ہیں, اور یہ اندازے 50 سال آگے کے اندازے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں یہ 1 ٹریلین کا یعنی 10% کا پلس مائنس ہونا کوئی ایسی بات نہیں. یعنی کہ بیسکلی جو بات ہے جو گولڈمن سیکس نے کہی ہے کہ چاہے دنیا کچھ کر لے, چاہے پاکستانی لوگ کتنی بھی نالائکی کرنا چاہیں, کتنی بھی بے حسی کرنا چاہیں, لیکن
ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن یہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن جائیں گے، کیونکہ قدرت نے سارے چیزیں ان کے لیے ارینج کر کے رکھی. چاہیے اس سے منہ موڑتے رہے کہ نہیں ہم نے نہیں اچھا ہونا، ہم نے نہیں ترقی کرنی، ہم نے گندی باتیں ساری کرنی ہے، ہم نے غلط ثابت کرنا ہے ہر چیز کو کہ ہم اچھے کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. ان کا ہے کہ حالات اس طرف چلے جائیں گے کہ 2075 میں، اور جو ابھی بڑی بڑی معیشتیں ہیں، ابھی ہم 40ویں نمبر پہ، ہم سے اوپر سب، ہر ایک ہم سے اوپر ہے، جس کو دیکھو سب ہم سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. جرمنی، جاپان، فرانس، جو ٹاپ 10 معیشتیں، وہ ہم سے آدھے اور 1/3 سائز کی رہ جائیں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سارا جنون ہے، یہ ساری میڈنس ہے. ابھی کچھ 6 گھنٹے کی ہماری سنڈیکیٹ میٹنگ تھی، اس میں خلاف طبیعت کئی دفعہ مجھے اگریسو ہو کے ان آنریبل ممبرز کو ڈانٹنا پڑا، بہت ساری باتیں بولنی پڑی جو نارمل حالات میں ہم نہیں بولتے، لیکن ایک مقصد کے لیے. یہ جو جنون، پاگل پن اور میڈنس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اطہر از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، یہ کہ کوئی پلان، کوئی اسکیم ہے کہ یہ جنون. تو علامہ اقبال نے کئی دفعہ کہا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. یعنی اور ایک اور مصرع ہے، پہلا شعر ابھی مصرع یاد نہیں آ رہا، کہ کسے خبر کہ جنون بھی ہے صاحب ادراک، کہ ایک ایسا جنون ہے جس میں چیزوں کی پھر حقیقت سمجھ میں آتی ہے. کسے خبر کہ جنون بھی ہے صاحب ادراک. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے، یہ جو ہم وہاں پہ پہنچیں گے، وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں پہنچیں گے، ہم اپنے ہیومن کیپٹل کی وجہ سے وہاں پہ پہنچیں گے. کیونکہ یہی ہیومن کیپٹل ہے جو دوسرے تمام جو نیچرل ریسورسز اور کیپٹل ہے اس کو جب شامل ہوتا ہے، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا. یعنی جو سب سے طاقتور ایک سمبل ہے نا ہمارے لیے، یعنی اس میں ایک سمبلزم ہے، ایک استعارہ ہے، بالوں پرے روح الامین. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے اس کانسیپٹ کے اندر ایک اللہ کی بہت ہی طاقتور مخلوق ہیں، یعنی ایک مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ نے بہت پاور دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو بالوں پرے روح الامین، جب جیسے نا ایک حدیث میں بھی کہی ہے کہ جب پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہ تمہاری طاقت کو ایکسٹینڈ کیا، تو انہوں نے کہا جب پر کھولتا ہوں تو ہیونس کے ایک حصے کو ٹچ کرتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا کہیں. تو یہ استعارے ہیں، یہ سمبلز ہیں، یہ تشبیہ دی جا رہی سمجھانے کے لیے کہ کتنی مائٹ ہے اللہ کی جو کریشن ہے. لیکن دوسری طرف ایک انسان ہے جو اس سے سپیریئر ہے. یعنی اس بالوں پر روح الامین جو ملائکہ تھے، ان سے کہا گیا کہ اس انسان کے سامنے اپنی سبارڈینیشن کا اقرار کرو، اس کو سجدہ کرو، ایڈمٹ کرو کہ تم ایک انفیریئر سیٹ آف کریشن ہو، یہ ایک سپیریئر ہے، یہ میرا ڈیپیوٹی ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ میری ڈیلیگیٹڈ ڈیزگنیٹڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے انسان. اللہ نے یہی کہا کہ میں اس کو اتھارٹی بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ میرا آتھرائزڈ ایجنٹ یہ ہوگا دنیا میں. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسا آتھرائزڈ ایجنٹ یہ تو بہت کچھ گڑبڑ کر دے گا، فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اس کو آپ نے فری ول دے دی ہے، اس کو آپ نے جو کریٹیوٹی آپ نے اپنی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی اس نے خوبیاں انسان کو دی، اور تو وہ مقام جو ہے اس مقام تک ہم پہنچیں گے. تو یہ جو گولڈمن سیکس کا پریڈکشن ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم تہیہ کریں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں 50 سال لگیں گے، ہم غلط ثابت کریں گے. ہم 20 سے 25 سالوں میں اس لیول پہ جا سکتے ہیں. ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے پھر بھی کچھ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں. بہت سارے لوگ یہاں ہیں وہ دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ، لیکن ہم اس راستے پہ جاتا ہوا تو دیکھ لیں گے اپنا. ہم دیکھ لیں گے کہ یہ جا رہے ہیں اس راستے، یا اس راستے کے لیے ہم تیار کر دیں گے لوگوں کو. ہمیں تو اس ادارے نے تو جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے،
ٹھیک ہے. یعنی یہ گولڈمن سیکس کا یہ جو بتانا یہ پریڈکشن ہے, یہ لانگ ٹرم پریڈکشن ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جس طرح چیزوں کو کہ اس کے علاوہ ساری پاسبلٹیز ٹرائی کر کے موسٹ لائکلی یہی سیناریو بنتا ہے کہ آبادی ان کے پاس ہے, نیچرل ریسورسز ان کے پاس ہیں. اگر یہ اپنا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کر لیں, ہیومن کیپٹل ہی سب کچھ ہے. جس قوم کے لوگ افراد ہونا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. یعنی اگر ہم اپنا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کر لیں گے تو جو میٹیریل ریسورسز ہیں نا وہ سیکنڈری ہیں, وہ ارینج ہو جاتی ہیں, وہ پھر اسی کے ساتھ ہوتی ہیں. ورنہ دوسری طرف جو محاورہ ہے a fool with a tool is still a fool, یعنی کہ بہترین میٹیریل ریسورسز ہیں لیکن انٹلیکچوئل کیپیبلٹی نہیں ہے, تو ان بہترین ریسورسز سے آپ کوئی فائدہ مند کام نہیں کر سکتے. تو میں اس بات کے ساتھ اپنی لمبی ہونے والی اسپیچ کو ختم کروں گا کہ آج کی اس تقریب میں شامل ہو کر مجھے بہت انسپریشن مل رہی ہے. اس لیے نہیں کہ یہ کتاب میرے بارے میں لکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ستائش یا انجمن ستائش باہمی ایکچولی یہ نہیں ہے پرپس. میں نے جیسے کہا کہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک فیکٹری ہے ایسے انسانوں کی کہ جو نئے زمانے کریٹ کریں گے, یہاں سے نکلیں گے, اچھائی کے نئے پیراڈائمز دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ تب دے سکیں گے کہ جب سیلف سے تھوڑا سا بالاتر ہو جائے, خود غرضی سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے, اجتماعی سوچ رکھیں گے. یعنی اسی کو ابن خلدون نے اپنی ٹرمینالوجی میں گروپ فیلنگ, انگلش میں کہتے ہیں گروپ فیلنگ, ہم اس کو آج کل مختلف ناموں سے دیکھ سکتے ہیں, نیشنلزم بھی سوچ سکتے ہیں, ٹائپ آف گروپ فیلنگ. عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہماری زبان میں تھوڑا سا نیگیٹو کانوٹیشن رکھتا ہے, ان کی عربی زبان میں نیگیٹو نہیں رکھتا. اس کا نام ہے عصبیہ, عصبیت, جو تعصب جیسے ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں برا ہے, وہ واقعی تعصب برا ہے, لیکن وہ جو ان کی لینگویج میں ہے وہ ایک فیلنگ کہ جو ہمارا اجتماعی مفاد ہے, جو میرے گروپ کا جو وہ ہے مفاد, وہ میرے ذاتی مفاد سے بالاتر ہے. میں اپنے قوم کے مفاد پر اپنا ذاتی مفاد قربان کر دوں. یہ اگر ہم کر لیں اپنے اندر پیدا اور اپنے نوجوانوں میں, تو وہ جو 50 سال کا ان کا پریڈکشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آدھے سے کم ٹائم میں وہ چیز اچیو ہو سکتی. کیونکہ کیا مطلب جو گولڈمن سیکس نے اگر لکھا ہے تو کیا اگلے 50 سال میں کوئی آسمان سے ایک طرح کی بارش ہوگی کہ جس میں اوپر سے کچھ سونا آئے گا, ادھر ہیروں کی بارش شروع ہو جائے گی. یہی پاکستان ہوگا, یہی مٹی ہوگی, یہی پانی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ری ارینج کر لیں, ری آرگنائز کر لیں, اپنے فوکس صحیح کر لیں, تو پھر دنیا چینج ہو جائے گی. 50 سال کچھ نہ بھی کرے تو ہونا ہے, ابھی جتنا اچھے طریقے سے کر لیں گے جلدی آ جائے گا. ہم سب اپنی اس میں دیکھ کے اس مقصد کو جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ہم خوش ہو سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.